السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العلق کی آیات 1 سے 5 تک کریں گے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 1، اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، بی کے ساتھ، اسمی نام کے، بسمی نام سے، ربی کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا۔ بامحاورہ ترجمہ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اب الفاظ کا جائزہ، اقرا، اس کو دیکھیے، یہ فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے اور پہلی وحی میں ہی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، بسمی ربی کا۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں قرآن کی تلاوت اسم الہی سے شروع کرنے کا حکم ہوا ہے، اور یہ جو بسمی ربی کا، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن جب بھی پڑھیں اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ اب یہاں پر خطاب تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر باقی سب کے لیے بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا جائے، اور ہر کام کا آغاز رب کے نام سے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من سے، علق، جمے ہوئے خون۔ بامحاورہ ترجمہ، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ لفظ دیکھیے، علق۔ علق کا وضاحتی معنی ہے جمع ہوا خون، منجمد خون، اور لفظی معنی ہے علق کا چمٹا ہوا ہونا، کسی چیز کا لٹکے ہوئے ہونا، یعنی چمٹنا، معلق ہونا۔ اسی سے لفظ تعلق ہے، اردو میں ہم تعلق لفظ یوز کرتے ہیں نا، تو تعلق کا مطلب ہے رابطہ، کنیکشن، یعنی جس کے ساتھ رابطہ، جس کے ساتھ تعلق ہے کوئی، تو اس سے ہمارا رابطہ ہے نا، اس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں۔ اب پہلی وحی میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا، جبکہ اس دور میں انسان اس سے بالکل واقف نہیں تھا کہ انسان اپنے ابتدائی دنوں میں کیسا ہوتا ہے۔ انسان آغاز میں نطفہ سے علقہ میں بدلتا ہے، یعنی خون کی چھوٹی سی پھٹکی بدلتا ہے، اور پھر رحم مادر کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، بالکل جونک کی طرح۔ آیت نمبر 3 کی طرف، الذی، اقرا، اقرا پڑھیے، اور رب کا، آپ کا رب، الاکرم، سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اب یہ اکرم کو دیکھیے، کرم اور کریم، اس کا مطلب ہے کرم کرنے والا۔ جب ایڈجیکٹو سے پہلے الف آ جائے گا فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، تو وہ الف جو ہے معنی دے گا زیادہ کے۔ جیسے حسن ہے، حسن کا مطلب ہے اچھا، تو احسن الف پہلے لگا دیں تو وہ ہو جائے گا زیادہ اچھا، یعنی بہتر سے بہترین۔ ہدا، ہدا کا مطلب ہے ہدایت، اگر آپ الف لگا دیں گے زبر کے ساتھ اس سے پہلے، اہدا ہو جائے گا تو زیادہ ہدایت۔ تو اکرم، زیادہ کرم والا، تو الاکرم، سب سے زیادہ کرم والا۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا دیکھیے، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اقرا جو ہے یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلا اقرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کے لیے آیا تھا پہلی آیت میں، اور یہ دوسرا اقرا ہے پڑھنے کے لیے کہ پڑھو، دوسرے لوگوں تک تبلیغ و دعوت، پیغام پہنچانے کے لیے۔ اکرم کا لفظ جو ہے یہ کاف را میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہاں پر رب کی صفت بیان کی گئی ہے، اکرم یعنی بہت ہی کرم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی عزت دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت کن لوگوں کو دینے والا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو۔ تو دیکھیے، پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر یاد رکھیے، پڑھ لکھ کر ریا اور تکبر پاس نہ پھٹکے، ورنہ پھر وہ جہالت بہتر ہے اس علم سے جس کو حاصل کرنے کے بعد تکبر آ جائے، وہ بھی۔ آیت نمبر 4، الذی، وہ جس نے، علمہ، سکھایا، بی کے ساتھ، القلم، قلم، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ الذی، وہ جس نے، علمہ، سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اب قلم لفظ اس کو دیکھیے، اس کا مطلب ہے تراشنا، اور ایک لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، سر قلم کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سر کو کاٹ دینا، تن سے جدا کر دینا۔ تو قلم کا مطلب کیا ہے؟ تراشنا۔
اب پہلی آیت میں پڑھنے کی بات ہو رہی تھی، اقرا، پڑھنا علم میں اضافے کا باعث ہے، اور قلم جو ہے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یعنی پڑھنا اور لکھنا دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ اب تعلیم حاصل کرنے کی دو صورتیں، ایک تو زبانی تعلیم اور دوسرا بذریعہ قلم یعنی تحریر سے۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کو حیوانات اور دوسری مخلوقات سے جدا کر دیتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جس کا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے۔ اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں لکھ دیں۔ یہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر ہے۔ اب قلم کے استعمال سے ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ اگلی آیت، علمہ، اس نے سکھایا، الانسانہ، انسان کو، ما، جو، لم نہیں، یعلم، وہ جانتا تھا۔ بامحاورہ ترجمہ، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یا اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے، اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہی ہے۔ جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے انسان علم میں اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دعا کریں، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بے شک صرف اور صرف رب ہی علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو ابھی تک جتنا پڑھا ہے آپ نے تو اس میں تین اہم ترین چیزیں ہیں، اقرا، پڑھنا، قلم یعنی لکھنا قلم کے ذریعے سے، اور اللہ سے دعا کرنا، اس کے ذریعے سے ہی علم حاصل ہوگا۔ تو اب غور و فکر کی بات کہ آج کے لیسن میں آپ نے کیا سیکھا، یہ کہ علم حاصل کرنے سے لے کر اپنا ہر کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک سے شروع کیا جائے۔ دوسرا، علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کو پکڑ لیجئے، اقرا، پڑھنا، قلم، لکھنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کے ذریعے سے ہی بہترین علم حاصل ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے کہ اتنے میں شفا بنت عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم حفصہ کو مکھی کے کانٹے کا دم نہیں سکھاؤ گی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفا بنت عبداللہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھنے کی تعلیم دی تھی۔ آج کا لیسن بس یہاں تک ہی رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔